ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم اپنی معصوم بیٹی کی بلندی درجات کے لیے اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ وہ شہزادی، وہ بیٹی پورے خاندان کے لیے اجر عظیم کا سبب بنے۔ سامعین محترم، چند منٹس ہیں اور جس اہم نقطے کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے تاجدار کائنات کو مختار کل بنایا ہے۔ اعتقادی نقطہ ہے، ہمارا اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے کیسے مختار کل بنایا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں میرے اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل جہانوں کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی مالکیت ہے۔ اب انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ مالک کائنات، قرآن مجید کے اس مقام پہ تو نے اشارہ اپنے دست قدرت کی طرف کیا، تو نے استعارہ اپنے دست قدرت کی طرف فرمایا ہے، اور تو فرماتا ہے بیدہ الملک کہ اللہ کے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہی ہے۔ انسان رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، مالک کائنات، اسی قرآن میں جب تو نے ہمیں توحید پڑھائی، جب تو نے عقیدہ توحید سمجھایا، تو قرآن میں فرماتا ہے اللہ الصمد کہ رب وہ ہے جو جسم سے بے نیاز ہے، رب وہ ہے جو ہاتھوں سے بے نیاز ہے، رب وہ ہے جو جسمانی اعضاء سے بے نیاز ہے۔ رب کائنات کے نہ جسم ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ جسمانی اعضاء ہیں۔ مولا، جب تو جسم اور اعضاء سے پاک ہے تو پھر اسی قرآن میں اپنے اعضاء کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ مولا، جب تیرے ہاتھ نہیں تو پھر اسی قرآن میں اپنے ہاتھوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اے رب کائنات، جب تو نے کلام مجید میں اپنے ہاتھوں کا ذکر فرما دیا تو مولا ہمیں اپنے وہ ہاتھ دکھا تو صحیح کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں۔ اگر ہم ان ہاتھوں کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں کہاں سے نظر آئیں گے؟ تو مالک کائنات اسی قرآن میں سورۃ الفتح میں جواب دیتا ہے، ارے میرے ہاتھوں کو دیکھنے کی طلب کرنے والوں، میرے ہاتھوں کو دیکھنے کی جستجو کرنے والوں، تم میرے محبوب کے در اقدس پہ پہنچو،
ید اللہ فوق ایدیہم، تم میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھو۔ مصطفیٰ کے ہاتھ دیکھنے میں تو مصطفیٰ کے ہیں، لیکن حکمن وہی ہاتھ رب کائنات کے ہیں۔ سامعین محترم، واقعہ حدیبیہ کا ہے۔ کم و بیش 1400 کے قریب صحابہ حضور کے دست اقدس پہ بیعت کرتے ہیں۔ نیچے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ہیں۔ صحابہ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں۔ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے پیارے محبوب نے فرما دے جو آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں وہ بیعت آپ کے ہاتھوں پر نہیں کر رہے، انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کے دست اقدس پر ہے، لیکن وہ بیعت اللہ کے ہاتھوں پہ کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور محبوب یہ اوپر والا ہاتھ انہیں اعلان کر کے بتا دے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب سامعین محترم اس سے آگے چلیں۔ ہاتھ عضو ہے، جسم کا حصہ ہے، اور یہ آلہ فعل ہے۔ ایک ہوتا ہے آلہ فعل، ایک ہوتا ہے اس آلہ کا فعل، یعنی ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے۔ مالک کائنات نے اسی قرآن میں حضور کے دست اقدس کو اپنے ہاتھ بھی قرار دیا، صرف یہاں تک نہیں رکھا، حضور اپنے ہاتھوں سے جو کام کرتے ہیں رب اس کام کو بھی اپنا کام کہتا ہے۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ ذہن میں لائیں، اور پھر غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ دو مواقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ آقا علیہ السلام نے زمین سے کنکریوں کی مٹھی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ غزوہ حنین کی طرف بالخصوص آپ کا اشارہ دلاتا ہوں کہ 1000 سے زائد کفار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے زمین سے کنکریوں کی مٹھی اٹھائی، کفار کی طرف پھینکی۔ وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکنے کی دیر تھی، کفار نابینا ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ ادھر تاجدار کائنات یہ عمل کرتے ہیں۔ مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے پیارے مصطفیٰ، وہ کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی ولکن اللہ رما، وہ پھینکنے والے ہاتھ تو آپ کے تھے، پھینکنے والی ذات رب کائنات کی تھی۔ تو سامعین محترم، تاجدار کائنات کا اس فعل کو رب کائنات کا اپنا فعل قرار دینا، حضور کے عمل کو اللہ کا اپنا عمل قرار دینا، یہ بتاتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہت ہے، کل مالکیت ہے، کل شہنشاہی ہے۔ تو رب کائنات نے جب اپنے ہاتھوں کو مصطفیٰ کے ہاتھ قرار دے دیا تو قرآن سے سمجھ یہ آیا کہ برکت والی ہے وہ ذات مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہت ہے۔ اب سامعین وقت تو مکمل ہو گیا، لیکن میں 3 آیات مبارکہ سے یہ نقطہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کائنات نے محبوب مکرم کو کائنات کا بادشاہ بنا دیا، کائنات کا مالک و مختار بنا دیا، اور ایسا مالک بنایا کہ رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے محبوب مکرم، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا۔ رب یہ نہیں فرماتا کہ محبوب ہم نے آپ کو قلیل دیا، قلیل بھی نہیں فرماتا، پھر کثیر بھی نہیں کہتا، اکثر بھی نہیں کہتا، صرف لفظ کوثر بھی نہیں آتا۔ لفظ کوثر سے پہلے الف لام لگا کر مبالغہ کی بھی انتہا کرتا ہے۔ رب اعلان کرتا ہے اے میرے پیارے مصطفیٰ،
ہم نے جتنے خزانے بنائے، جتنی مخلوقات بنائی، جتنے عالمین بنائے ہیں، ان عالمین کو خلق کرنے والا تو میں ہوں اور تقسیم کرنے والے مصطفیٰ تیرے ہاتھ ہے۔ اب یہاں غور کریں، انا اعطینا، جو لفظ اعطینا آیا ہے لفظ عطا، یہ عین اور تا کے ساتھ ہے۔ سامعین، عربی زبان میں لفظ عطا دو طرح کا ہے اور دونوں کا معنی ہے دینا۔ حمزہ اور تا دو نقطوں والا، یعنی الف ہم اسے کہتے ہیں عرف عام میں، الف اور تا دو نقطوں والا عطا، اس کا معنی بھی ہے دینا۔ عین اور تا اس کا معنی بھی ہے دینا، لیکن ان دونوں میں دینے میں بڑا فرق ہے۔ اگر حمزہ اور دو نقطوں والا تا آئے تو پھر دینا لیکن دے کر واپس لے لینا۔ حمزہ اور تا والا دینا، دے کر مالک نہ بنانا، ادھار دینا، واپس لے لینا۔ اور جب عین اور تا والا عطا آ جائے پھر یہ عطا کرنا ایسا ہے، دینا پھر دے دینا، صرف نہ دینا، دے کر مالک کو مختار بنا دینا۔ رب کائنات نے انا اعطینا کل کوثر میں عین اور تا والا عطا کیا ہے اور دیا الکوثر۔ رب کائنات دنیا میں اعلان کرتا ہے، دنیا والوں سن لو، سمجھ لو، پوری کائنات کا بنانے والا میں ہوں، بنا کر دے دی دستے مصطفیٰ میں ہے، دستے مصطفیٰ میں دے کر ادھار نہیں دی، مصطفیٰ کو کائنات کا مالک و مختار بنا دیا۔ ادھر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب سب کچھ تجھے دے دیا۔ اور ادھر جب منگتے آئے، سوالی آئے، گنہگار آئے، گنہگاروں کو رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ارے منگتو اگر سوالی ہو تو در مصطفیٰ پہ جاؤ، اگر بھکاری ہو تو در مصطفیٰ پہ جاؤ، اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ جاؤ۔ اب توجہ کرنا، ادھر انا اعطیناک الکوثر میں محبوب کو دینے کا اعلان کر دیا، ادھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ میں سوالیوں کو، بھکاریوں کو، منگتوں کو حضور کا دروازہ دکھا دیا اور ادھر محبوب سے فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب میں نے منگتوں کو تیرا دروازہ دکھا دیا ہے، اب ساری کائنات کے منگتے تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، جنات بھی تیرے در کے بھکاری، فرشتے بھی تیرے در کے سوالی، انسان بھی تیرے در کے سوالی، حیوانات بھی تیرے در کے سوالی، جمادات بھی تیرے در کے سوالی، مصطفیٰ کائنات کی ہر مخلوق تیرے در کی سوالی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو منگتا بھی آ جائے اسے جھڑکنا نہیں، وہ جو منگتا جائے سونیا تو دیتے جانا۔ کیوں؟ انا اعطیناک الکوثر، تو مختار جو ہے، تو مالک جو ہے، وہ جو مانگتا ہے تو دیتے جانا، چونکہ کائنات کا بنانے والا میں ہوں، بانٹنے والا تو ہے۔ تو سامعین محترم، چونکہ وقت اتنا ہی تھا، اگر حضور کے اختیارات کو دیکھیں، تصرفات کو دیکھیں تو علماء نے اور ائمہ نے 3 طرح کے اختیارات مصطفیٰ بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ اور اس کے محبوب مکرم نے چاہا تو اسی موضوع کو کسی مقام پہ چھیڑیں گے، لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات محبوب مکرم کا صدقہ ہمیں حضور کے در کی غلامی اور حضور کے در کی نوکری اور چاکری عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔